بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه جل جلاله عم نواله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، ہماری اس زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک ہمارا ظاہر ہے اور ایک ہمارا باطن ہے. دونوں جہان کی سعادتیں اور دونوں جہان کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے جہاں اپنے ظاہر کو اور اپنی عملی زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں اپنے باطن کو بھی بنانے کی ضرورت ہے. بلکہ باطن کو سدھارنا اور باطن کو سنوارنا اس معنی کر زیادہ اہم اور ضروری ہے کہ باطن کا اثر ظاہر پہ پڑتا ہے. تو ہمارا باطن جتنا اچھا ہوگا اسی کے مطابق ہمارا ظاہر ہوگا. اگر ہمارا باطن اچھا ہے، ایمانی صفات سے معمور ہے اور باطنی بیماریوں سے محفوظ ہے، تو ہمارا جو ظاہر ہے اور ہماری جو عملی زندگی ہے وہ بھی اسی کے مطابق اعلیٰ اور بہترین ہوگی. ظاہر سے مراد ہے وہ اعمال جو ہم ظاہری اعضاء سے کرتے ہیں، اور باطن سے مراد وہ اعمال ہیں، وہ صفات ہیں جو ہمارے دل کے اندر ہوتی ہیں. تو یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے ایسے احکام کا حکم دیا ہے جن کا تعلق ظاہر سے ہے، ہمارے اعضاء ظاہرہ سے ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بہت سی باتوں کا حکم دیا ہے جن کا تعلق ہمارے دل سے ہے. اور یہ جو دل کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں جن کو ایمانی صفات کہتے ہیں، اور اسی طرح دل کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں جن کو باطنی بیماریاں کہتے ہیں، یہ بہت اہم ہے اور ان کے اثرات انسان کی ظاہری زندگی کے اوپر پڑتے ہیں. ہم اگر صرف اپنے ظاہر پر محنت کریں لیکن اپنے باطن کی فکر نہ کریں کہ جو بیماریاں ہماری روحانی بیماریاں ہمارے دل کے اندر ہیں، ہم ان کے ازالے کی اور ان کے علاج کی فکر نہ کریں تو کبھی بھی ہمارا ظاہر جو ہے وہ نیک نہیں ہو سکتا. یہ جو ہمارا دل ہے، ایک تو اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. اب جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں دل کی، اس کے جو معالج ہیں وہ تو ہارٹ اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہیں وہ اس کے معالج ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے دل کی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں اس کے جو معالج ہوتے ہیں وہ اہل اللہ ہوتے ہیں. یہ اہل اللہ کی صحبت سے اور اللہ والوں کی صحبت سے ان کا علاج ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق کو اور اللہ والوں کی صحبت کو غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ ان کی صحبت سے ہماری باطنی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. اب یہ جو ہماری دل کی بیماریاں ہیں، یہ ہمارے ظاہری گناہوں سے زیادہ بڑی ہے.
یہی وجہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا سدھر گیا پورا جسم سدھر جائے گا، اور اگر وہ ٹکڑا بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ پھر فرمایا الا وہی القلب، کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جو ہے وہ دل ہے، دل اگر سنور گیا تو سارے اعضاء سے اعمال صالحہ ظاہر ہوں گے، اور دل اگر بگڑ گیا تو سارے اعضاء سے اعمال سیئہ ظاہر ہوں گے۔ اب دل کی جو بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں کے مقابلے میں ایمانی صفات ہیں، دل کی خوبیاں ہیں، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ چنانچہ دل کی ایک بیماری ہے دکھلاوا، ریاکاری، اس کی ضد ہے ایمانی صفت اخلاص۔ دل کی ایک بیماری ہے تکبر، اس کے مقابلے میں ایمانی صفت ہے تواضع۔ اور دل کی ایک بیماری ہے حب دنیا، دنیا کی محبت، اس کے مقابلے میں ایمانی صفت ہے زہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی۔ تو جتنی یہ دل کی روحانی بیماریاں ہیں، سب کے مقابلے میں ایمانی صفات ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صرف اعضاء ظاہرہ کی فکر نہ کریں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، روزہ رکھ رہے ہیں یا نہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں یا نہیں، ہم اپنے قلب کو بھی نیک بنانے کی فکر کریں، کیونکہ قلب اگر ہمارا نیک ہوگا تو سارے اعضاء نیک ہوں گے۔ قلب اگر گنہگار ہوگا، اس میں بیماریاں ہوں گی، تو سارے اعضاء سے گناہ ظاہر ہوں گے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان باطنی جو ہماری بیماریاں ہیں اور ان کے مقابلے میں جو باطنی صفات ہیں، ایمانی صفات ہیں، ہم ان کو سمجھیں تاکہ اپنی ان بیماریوں کا علاج کریں اور ایمانی صفات کے ساتھ ہم متصف ہوں اور اپنے دل کے اندر وہ ایمانی صفات پیدا کریں۔ چنانچہ روحانی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری حب الدنیا ہے، دنیا کی محبت۔ یہ دنیا کی محبت جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی اور دنیا کی لذتوں کی محبت، یہ تمام جتنے بھی دنیا میں جرائم ہوتے ہیں اور گناہ ہوتے ہیں، ظلم ہوتے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، یہ اس کی جڑ اور بنیاد ہے۔ تو جس طرح حب الدنیا یہ ایک ہماری دل کی بیماری ہے، روحانی بیماری، اس کے مقابلے میں آتا ہے زہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی، یہ ایمانی صفت ہے۔ اور زہد فی الدنیا، اس کو اختیار کرنا، اس کو حاصل کرنا اور اس صفت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، یہ ہم سے مطلوب ہے، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ اور جس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے زہد فی الدنیا، دنیا کی بے رغبتی، اس کو زاہد کہتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے نیک لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے عابد اور زاہد ہیں، یعنی عابد ہیں، عبادت بہت کرتے ہیں، اور زاہد ہیں، یعنی ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ اب دنیا میں چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، حقوق، مالی حقوق دبائے جا رہے ہیں، سب دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اور شراب پی رہے ہیں لوگ، زنا کر رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، اور ناچ اور گانے کی محفلوں میں شرکت کر رہے ہیں، یہ سب دنیا کی لذتوں کی محبت ہے۔ تو تمام گناہوں کی جڑ اگر آپ دیکھیں تو دنیا اور لذات دنیا کی محبت ہے۔
جب انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی اور دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جائے گی تو پھر انسان کے لیے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ زہد فی دنیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں۔ ہمارا دین دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ ملازمت حاصل کریں، بڑا سے بڑا کاروبار کریں، شاندار آرام دہ گھر بنائیں، بہترین آرام دہ گاڑی استعمال کریں، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں اگر ہم حلال طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، جائز طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، حرام طریقے سے ہم حاصل نہیں کر رہے، تو ہمارا دین ہمیں قطعاً منع نہیں کرتا، بس یہ کہتا ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو اور ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ بڑا سے بڑا آرام دہ گھر بنا لو، شاندار سے شاندار گاڑی لے لو، اچھا سے اچھا اپنا لائف اسٹائل اختیار کر لو، ہمارا دین ہمیں اس سے منع نہیں کرتا۔ لیکن ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے دنیا چاہے جتنی حاصل کرو، مگر تمہارا رشتہ دنیا کے ساتھ ضرورت کا ہو، محبت کرے۔ محبت تو اس دل میں صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے دین کی۔ اور یاد رکھیے شیطان یہ کہتا ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی اگر محبت دل میں آ گئی تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو یاد رکھیے یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ ایک دل میں دو چیزوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر دنیا کی محبت دل میں آ گئی تو اللہ کی محبت نہیں آ سکتی، اور اگر اللہ کی محبت آ گئی حقیقی معنی میں تو دنیا کی محبت کی پھر اس دل کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر شیطان یہ بہکائے کہ دونوں محبتیں جمع ہو سکتی ہیں تو یاد رکھیے یہ ناممکن ہے۔ اسی بات کو ایک فارسی شاعر نے کہا تھا، ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، ای خیال است و محال است و جنوں، کہ اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ جائے یہ ناممکن ہے۔ اور شاعر نے کہا کہ یہ سوچنا بھی پاگل پن ہے۔ لہٰذا ہمارا تعلق دنیا سے صرف ضرورت کا ہے، مجبوری، ضرورت۔ محبت ہمارے دل میں صرف اللہ کی ہوگی، کیونکہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت دونوں جمع نہیں ہو سکتی، اور ایک سے زائد دل اللہ نے بنائے نہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی کے پیٹ میں، کسی ایک انسان کے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہے اور اس میں محبت بھی ایک ہی آئے گی۔ لہٰذا دل کے اندر محبت کس کی ہو؟ صرف اور صرف اللہ کی، اور دنیا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہو وہ ایک ضرورت کا ہو، وہ ایک مجبوری کا ہو۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دنیا کی مثال جو ہے وہ ٹوائلٹ کی طرح ہے، بیت الخلا کی طرح ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی گھر بنے گا ٹوائلٹ ضرور بنے گا، چاہے گھر بنانے والا کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کسی بھی قوم سے تعلق ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق ہو، جب گھر بنائے گا تو اس میں ٹوائلٹ ضرور بنائے گا، کیونکہ ٹوائلٹ کو وہ اپنی ضرورت سمجھتا ہے، لیکن ٹوائلٹ سے کوئی محبت نہیں کرتا، بیت الخلا سے، حمام سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ضرورت کا ہے، مجبوری کا ہے۔ چنانچہ اگر یہ انسانی ضرورت نہ ہوتی تو کوئی دنیا میں اپنے گھر میں بیت الخلا بناتا ہی نہیں، صرف اس مجبوری میں کہ ہماری ضرورت ہے سب بیت الخلا بناتے ہیں، اور ہر ایک اپنے اعتبار سے اچھا بناتا ہے، ساری سہولیات اس کے اندر فراہم کرتا ہے، اور اس کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں اچھی سے اچھی کمپنی کی لگانا چاہتا ہے۔
لیکن یہ سب ضرورتاً ہے. محبت بیت الخلا سے کسی کو نہیں ہوتی، چنانچہ بلا ضرورت جا کے وہاں بیٹھتا بھی نہیں. جب ضرورت ہوتی ہے، مجبوری، تبھی وہاں جاتا ہے. تو یہ ہونا چاہیے ہمارا تعلق دنیا کے ساتھ. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ دنیا کو چھوڑ دو، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ پینے کی فکر ہے، نہ گھر کی فکر ہے، نہ بچوں کے پیٹ پالنے کی فکر ہے، ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے. یہ رہبانیت ہے. اور حدیث میں آتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. لہٰذا یہ دین نہیں ہے دنیا کو چھوڑنا. دنیا کماؤ، خوب کماؤ، دنیا حاصل کرو، خوب حاصل کرو، لیکن دنیا کو ضرورت سمجھ کے کرو، محبت کی وجہ سے مت کرو. جس طرح ہم ضرورتاً بیت الخلا گھر میں بناتے ہیں، مگر بیت الخلا سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہوتی. ہمیں تو دنیا کے اندر رہنا ہے، مگر دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دینا. کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم تو دنیا کے اندر ہو، ساری دنیا کی نعمتیں استعمال کریں اور خوب استعمال کریں اور خوب اللہ کا شکر ہم اس پر ادا کریں، لیکن محبت ان کی ہمارے دل کے اندر نہیں آنی چاہیے. دیکھیے جب تک کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، سفر جو ہے کامیابی کے ساتھ منزل کی طرف جاری رہتا ہے، اور جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. تو ہم دنیا کے اندر رہ کے دنیا کو خوب استعمال کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دنیا اگر ہمارے اندر آ گئی تو پھر ہماری ہلاکت اور بربادی سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ دنیا کے ساتھ جو تعلق ہو وہ ضرورت کا ہو، اور اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہو وہ محبت کا ہو. یہ پتہ کب چلے گا؟ یہ پتہ جب چلے گا جب ہمارے دین اور دنیا میں دونوں میں ٹکراؤ آ جائے، کہ دین کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں تو دنیا کا نقصان یا دنیا کی لذت کا نقصان، اور دنیا کا تقاضا پورا کرتے ہیں یا دنیا کی لذت حاصل کرتے ہیں تو دین کا نقصان. اب انسان یہاں اپنی محبت کے تقاضے کو پورا کرتا ہے. اگر ہمارے دل کے اندر دین کی محبت ہے تو ہم دنیا کے لاکھوں کروڑوں کے نقصان کو برداشت کر لیں گے اور دنیا کو لات مار دیں گے، لیکن اپنے دین کے اوپر ہم آنچ آنے نہیں دیں گے. اب کاروبار ہے، سودی کاروبار ہے، ایسا کوئی معاملہ آ گیا جہاں جھوٹ اگر ہم بول دیں، حقیقت کو چھپا دیں تو بڑا ہمیں آرڈر مل سکتا ہے، بڑا پروفٹ مل سکتا ہے. جھوٹا سرٹیفکیٹ اگر ہم بنا کے جمع کر دیں، اونچی ملازمت مل سکتی ہے. تو ہر وہ کام جس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی، مفتیان کرام نے اس پوزیشن میں ہمیں اس عمل سے منع کیا ہے، اس عمل کو ناجائز کہا ہے. ہم اگر دنیا کے فائدے کی خاطر ہم اس ناجائز کام کو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے، دین کی محبت نہیں ہے. یہی مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے کہ خوب دنیا کماؤ اور دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن جب دین اور دنیا دونوں میں تعارض ہو تو دین کو مقدم کرو، دنیا کو مؤخر کرو. اس طرح اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اس پر اللہ نے ہم سے کامیابی کا وعدہ کیا ہے. اللہ ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور اللہ تعالی ہماری آخرت بھی بنائیں گے. ہمیں دنیا میں اس طرح رہنا ہے جیسا کہ اردو کے ایک شاعر نے کہا کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. جو بازار سے گزرتا ہے، راستے میں آتا ہے بازار، تو وہ تو بازار سے گزر جاتا ہے اور بازار کے اندر دکانوں میں جو چیزیں ہیں ان میں دلچسپی نہیں ہوتی اس کی. وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کتنی دیر میں بازار پار کر کے اپنی منزل پہنچتا ہوں.
اور جو خریدار ہوتا ہے شاپنگ کے لیے گیا ہے وہ ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے بازار کے اندر، اس کی دلچسپیاں ہوتی ہیں۔ تو دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، طلبگار تو صرف اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کا طلبگار ہوں، اللہ کی محبت کا طلبگار ہوں، اللہ کی جنت کا طلبگار ہوں، آخرت کی کامیابی کا طلبگار ہوں، اور بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے دین کو نقصان پہنچا کر دنیا کو نہ بنائیں۔ دین کو نقصان پہنچائے بغیر جتنی دنیا حاصل کر لے ہمیں ہمارا دین اجازت دیتا ہے، اور کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے بس 1 کروڑ تک تم کما سکتے ہو، اس کے بعد نہیں، 100 کروڑ جتنا کماؤ، کوئی لیمٹ نہیں۔ بس یہ ہے کہ دین کو نقصان نہ ہو۔ دین کو اگر نقصان پہنچے گا تو پھر ہم خسرت دنیا والآخرہ کے مزداق بن جائیں گے۔ دنیا کا بھی ہمارا نقصان ہوگا، دنیا بھی بنے گی نہیں، اور ہمارے دین کا بھی نقصان ہوگا۔ دنیا کی مثال تو جو ہے وہ سائے کی طرح ہے کہ آپ اگر سایہ جس طرف ہے اپوزٹ سائیڈ میں چلیں گے تو سایہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ دنیا کو پیچھے ڈالیے، دنیا پیچھے پیچھے آئے گی سائے کی طرح۔ لیکن اگر آپ اپنا رخ موڑ دیں اور دنیا سائے کی طرف چلے تو کبھی بھی سایہ آپ کے ہاتھ نہیں لگے گا، وہ آگے آگے بھاگتا رہے گا۔ تو دنیا کے پیچھے بھاگو گے، دنیا تم سے آگے بھاگے گی سائے کی طرح، اور دنیا کو اگنور کرو گے تو دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی اور تمہارے پیچھے پیچھے چلے گی۔ ایک موقع پر صحابہ کرام کی جو زندگی تھی وہ تو ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بڑی غربت تھی، بڑی تنگی تھی، اور فقر و فاقہ تھا، کئی دن سے کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ ان حالات میں بحرین سے مال غنیمت آیا تو صحابہ کرام کو پتہ چلا، تو جو بہت ضرورت مند تھے، بھوکے تھے، کھانے کو نہیں تھا، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے کہ مال غنیمت میں سے ہمیں ملے گا تو ہم اپنی کچھ ضرورت پوری کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے سوچا اس موقع پر جبکہ یہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، فقر ہے، تنگی ہے، آپ کو یہ خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ضرورت کے عنوان سے دنیا حاصل کرنے آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی دل میں دنیا کی محبت آ جائے۔ تو آپ نے پہلے صحابہ کے اس کا علاج کیا کہ کہیں مال کی محبت، دنیا کی محبت، مال غنیمت کی محبت دل کے اندر نہ آ جائے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے تم لوگوں پہ فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ انتم سطح علیکم الدنیا، کہ تمہارے اوپر دنیا کی فراوانی ہو جائے گی، اور دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی چیزیں بھر بھر کر تمہارے پاس آ جائیں گی۔ تو جس طرح پرانی قوموں کے پاس جب دنیا آئی تو وہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے لگے اور دنیا کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس تنافس نے اور دنیا کی اس محبت اور کمپٹیشن نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو مجھے ڈر فقر و فاقے کا نہیں ہے تمہارے اوپر، بلکہ مجھے ڈر تو اس بات کا ہے کہ کہیں دنیا تمہیں اتنی زیادہ نہ مل جائے کہ تم آزمائش میں آ جاؤ اور دنیا کی چکا چوند میں متاثر ہو کر آخرت کو بھول جاؤ۔ اسی لیے کہا تھا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی تمہارا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے آخرت کی تیاری تمہیں اس مقصد سے غافل نہ کر دے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان قریب تمہارے پاس قالین ہوں گے، تم قالینوں کو استعمال کرو گے۔ تو صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ ہمارے پاس تو کھجور کے پتوں کی چٹائی ہر ایک کو نصیب نہیں ہے، ہمیں اکثر زمین میں لیٹنا پڑتا ہے، قالین ہمیں کیسے مل سکتے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا ایک دن آئے گا کہ تمہارے گھروں میں قالین ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول کو امت کے بارے میں فقر کا ڈر کبھی نہیں ہوا، بلکہ دنیا کی وسعت کا ہمیشہ ڈر ہوا۔ آج یقین ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہمیں قالین بھی مل سکتے ہیں۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ قالین ہمارے گھروں میں ہے، اور قالینوں پہ ہم بیٹھتے نہیں، اپنے جوتوں سے ان کو روندتے ہیں۔ اتنی فراوانی اس وقت اس امت کے اندر ہو چکی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے اپنے باطن پہ بڑی محنت کی، اور ان کا معالج کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا بڑا معالج، ایسا کامیاب معالج، دل کی روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والا نہ دنیا میں کبھی آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ چنانچہ ان کے قلب اتنے صحت مند تھے اور روحانی بیماریوں سے بالکل پاک و صاف تھے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے، صحابہ کرام نے، دنیا کی محبت کو کھرچ کھرچ کر اپنے دل میں سے نکال دیا تھا، ایک ذرہ بھی دنیا کی محبت کا باقی نہ رہے۔ چنانچہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو شام کا گورنر بنایا تھا، اور اس زمانے کا جو شام تھا وہ آج کے سیریا کے برابر نہیں تھا، بلکہ آج کے 4 ملک شام میں آتے تھے: شام، فلسطین، اردن اور لبنان۔ یہ چاروں ملک اس زمانے میں شام کے اندر تھے، یہ بعد میں الگ الگ ہوئے۔ اتنا بڑا ملک شام، اور اس زمانے میں پوری دنیا کا ترقی یافتہ ملک، جس طرح آج امریکہ اور یورپ اور سوئٹزرلینڈ کو دنیا کا ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے، اس زمانے میں ملک شام تھا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے ملک شام کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے وہاں کے حکومت کا جائزہ لینے کے لیے، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ حذیفہ بن یمان شام کے گورنر ہیں، جہاں کی خوبصورتی اور جہاں کی ترقی اور جہاں کے مال و دولت پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، ساری دنیا شام کو دیکھ کے رال ٹپکاتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے دل میں بھی یہ دنیا کی محبت آ گئی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کے ذہن میں تھا بہت عالیشان محل ہوگا، یہاں کے جو طور طریقے ہیں اس کے مطابق، اور اس میں دنیا کی ساری سہولیات ہوں گی۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا کیا کریں گے آپ دیکھ کر؟ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، میرا دیکھنے کا جی چاہتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان ان کو لے کے چلے شام کی خوبصورت علاقوں سے، خوبصورت ترقی یافتہ آبادیوں سے اور سڑکوں سے گزرتے 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 یہاں تک کہ آبادی ختم ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم یہ آخر کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ بس قریب ہے، بالکل میرا گھر آ گیا۔ وہاں جب آبادی کے باہر ایک کھجور کے پتوں کی جھوپڑی بنی ہوئی تھی، چھوٹی سی، انہوں نے کہا حضرت یہی میری قیام گاہ ہے۔ پورے ملک شام کا گورنر، اس کی اپنی جو قیام گاہ ہے وہ یہ جھوپڑی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو ایک مصلی صرف نظر آیا اور کوئی چیز وہاں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم اپنی ضروریات کیسے پوری کرتے ہو؟ تو ایک الحمدللہ میری ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، یہ مصلی ہے جس میں میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور چھت پہ سے انہوں نے ایک پیالہ نکالا، ایک پیالے کی طرف اشارہ کیا جو چھت میں لکڑی کے اندر رکھا ہوا تھا، کہ یہ میرا برتن ہے، اس میں مجھے کچھ کھانا پینا ہوتا ہے، اس میں کھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پیالہ جو ہے اوپر سے نکالا تو دیکھا اس کے اندر پانی ہے، اور پانی میں سوکھے روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ دن بھر میں حکومت کے کاموں میں لگا رہتا ہوں تو مجھے موقع نہیں ملتا کھانے پینے کا، شام کو جب میں آتا ہوں تو یہاں ایک عورت ہے جو 2-3 روٹیاں روزانہ مجھے بنا کے دے دیتی ہے،
جب وہ سوکھ جاتی ہے تو میں اس کو پانی میں بھگو دیتا ہوں اور رات کو سوتے ہوئے میں اس کو کھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ حذیفہ ہم سب بدل گئے مگر تم نہیں بدلے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب اپنے کو کہہ رہا ہے ہم بدل گئے، حالانکہ ان کی زندگی بھی دنیا جانتی ہے۔ جو کرتا وہ استعمال کرتے تھے اس میں نہ جانے کتنے پیون لگے ہوئے ہوتے تھے، اور چٹائی پہ بیٹھ کر آدھی دنیا پہ یہ بندہ حکومت کرتا تھا، لیکن پھر بھی حذیفہ بن یمان کی سادگی کو دیکھ کر ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے دنیا نے کی جب سے چمک اور دمک بڑھی اور دنیا ہمارے پاس آئی، ہم سب بدل گئے مگر حذیفہ تم نہیں بدلے۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے باطن پر محنت کی، اور دنیا کی محبت جو تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس محبت کو انہوں نے اپنے دلوں سے کھرچ کھرچ کر نکال دیا تھا۔ کیونکہ دنیا جو ہے یہ صرف دھوکہ ہے، یہ دنیا کی گاڑیاں اور یہ دنیا کے مکانات اور یہ دنیا کے مصنوعات، اور جب سے یہ ترقی ہوئی ہے گناہوں کی شکلیں بھی بڑھ گئی ہیں، ایک سے ایک گناہ کی شکلیں سامنے آ رہی ہیں۔ عامر عثمانی مرحوم نے کہا تھا کمال علم و ہنر نے عامر، یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا ہے اس کے بارے میں فرمایا کمال علم و ہنر نے عامر بنا دیا رات کو سویرا، رات اب دن لگنے لگی۔ گناہ اتنا حسین کب تھا کمال علم و ہنر سے پہلے۔ تو اس زمانے میں تو دنیا وہی نظر آتی تھی ہر ایک کو جو اس کے محلے میں ہوتی تھی یا زیادہ سے زیادہ اس کے شہر میں ہوتی تھی۔ آج تو ہم یہ موبائل کو ہاتھ میں لیتے ہیں، پوری دنیا ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اب یہ جو دنیا کی چیزیں اور دنیا کی مصنوعات اور یہ جو ٹیکنالوجی کی دین ہے، یہ صبح شام ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے، تو اس سے ہمارے دل میں ان چیزوں کی محبت پیدا نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ لہٰذا ہم سب کو اس پہلو سے اپنے اوپر محنت کرنی چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا خوب کمائے حلال طریقے سے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر ہمارے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.